شراب پی کے آدمی گھر میں آیا, ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا اچھا تو شراب پی کے آیا کمینے, بے غیرت, شراب پی کے آیا, ہٹ تیری ماں کا, تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی دے رہا ہے, اپنی بہن کو ہی گالی دے رہا ہے, اپنی بیٹی کو گالی دے رہا ہے. اس سے بڑا کمینہ اور اس سے بڑا رذیل انسان کون ہو سکتا ہے جو شراب کے نشے میں آ کر اپنی ماں کو گالی دے, اپنے ہی باپ کو گالی دے, اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو گالی دے, اپنے بھائی کو گالی دے. اس سے بڑا کمینہ انسان اور کون ہو سکتا ہے. میں نے خود دلی کے اندر دیکھا ہے, نالی میں پڑا, بیچ سڑک پہ پڑا, پولیس والے لاٹھی مار کے ہٹا رہے, ارے یہاں منتری کی گاڑی جانے والی کمینہ, ہٹ ہٹ ہٹ. تو ہنستے ہوئے کہتا کون منتری, اودھی مودی سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شراب کے نشے میں پولیس والے کہے کمینے یہ تو ہماری ڈیوٹی نوکری ہٹوائے گا, ہٹ ہٹ. اس کو ڈنڈے مار رہے, کہ کون گزر رہا, کہ منتری آ رہے ہیں, ہٹ یہاں سے. کہ کون منتری, مودی مودی سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہوتی, بڑی سے بڑی شخصیت بھی اس کے سامنے زیرو ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو چیز پی ہے اس نے اس کی عقل کو خراب کر دیا, اس کی عقل کو ڈھانپ لیا, اس لیے اس کی نظر میں بڑی سے بڑی شخصیت بھی کچھ نہیں ہوتی ہے. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو نبی کے چچا حضرت حمزہ نے شراب پی لی تھی, اور ایک گانا گانے والی کے گانے کے جوش میں آ کر اس نے کہا الا یا حمزہ للشرف النوا, اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے ہے. حضرت علی کی اونٹنی وہیں پر چر رہی تھی, چارہ گھاس کھا رہی تھی. حضرت حمزہ کو جوش میں چڑھا دیا کہ یہ اونٹنی کا کلیجہ ہمیں مل جائے تو کتنا اچھا. وہ گانے والی تھی اور حمزہ شراب کے نشے میں تھے, اٹھائی تلوار, کھنجر اونٹنی کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال کے لائے اور اس کو دے دیا, لے. حضرت علی آئے, کہا یہ تم نے کیا کیا, میری اونٹنی, کہا جا ہٹ یہاں سے, جا. شراب کے نشے میں حضرت علی کو بھگا دیا. حضرت علی نے اللہ کے نبی سے شکایت کی, اللہ کے رسول ان کے ساتھ آئے, اور جب وہ آئے کہا چچا یہ کیا کر دیا, تم نے علی کی اونٹنی کو کھنجر مار کے مار ڈالا, اس کا کلیجہ نکال لیا. حضرت حمزہ شراب کے نشے میں تھے. بخاری کی روایت, حضرت حمزہ شراب کے نشے میں اللہ کے رسول سے کہہ رہے چل ہٹ, تو میرے باپ کا نوکر ہے, تو میرے باپ کا غلام ہے. میرے بھائیوں, شراب کے نشے میں جب ایک شخص محمد رسول اللہ کو ایسا کہہ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب چھوٹے اور بڑے کی تمیز کو بھلا دیتی ہے. شراب انسان کے اندر سے عزت, رسپیکٹ اور ادب کو کھینچ لیتی ہے. اس لیے نوجوانوں, شراب جیسی منحوس چیز کو اپنے معاشرے سے دور رکھیے, اپنے سماج سے دور رکھیے. آپ کو معلوم ایک سنن نسائی کا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. میرے بھائیوں ذرا سنیے گا سنن نسائی کی روایت. ایک عورت بیوہ تھی اس زمانے میں, پرانے زمانے کی بات. حضرت عثمان اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا. عورت بڑی خوبصورت تھی, اس کی نوکرانی کو, لونڈی کو اس کی بدزنی کے بارے میں معلوم تھا. وہ نوجوان لڑکوں کو تلاش کرتی رہتی تھی اور اپنا ارادہ ظاہر کر کے ان سے غلط کام کرواتی تھی. ایک دن نوکرانی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے, بڑا نیک ہے, نمازی ہے, بہت بڑی عبادت گزار ہے, بہت شریف ہے, لیکن بڑا خوبصورت ہے. کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. نیک آدمی, بہت نیک عبادت گزار آدمی. اس کی نوکرانی نے کہا کہ میری مالکن تم کو بلا رہی ہیں, تم سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہیں, چونکہ وہ کپڑا بیچا کرتے تھے, اپنے سر پر گٹھری لاد کر کپڑا بیچتے تھے. تو انہوں نے سوچا چلو کپڑا خریدے گی ہم دے دیں گے. وہ اس کے ساتھ چلے گئے. نوکرانی ان کو لے کر دروازہ کھولتی ہے, اندر جاتی ہے, دروازہ بند ہو جاتا ہے, دوسرے دروازے کے اندر لے جاتی ہے. جیسی اندر گھستے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہ حضرت کہہ رہے ہیں صاحب کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا کہ بس ایک دروازہ اور ہے. وہ اور اندر لے گئی, دروازہ بند, سامنے وہی بیوہ عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا شوہر مر چکا ہے. اس نے اپنی نوکرانی کو اشارہ کر کے کہا کہ تم جاؤ, اور ان سے کہنے لگی کپڑا دکھاؤ. اور جیسے ہی کپڑا دکھایا کہا یہ کپڑا, یہ کپڑا. وہ قریب آتی گئی اور آتے آتے کہنے لگی ادنو منی, میرے قریب آئیے اور میرے ساتھ ہم بستری کیجئے, میرے ساتھ غلط کام کیجئے. انہوں نے کہا رے ہٹو, توبہ, استغفر اللہ. یہ بھاگنے لگے. انہوں نے کہا بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں, چاروں طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں. کہا کہ تم ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, لیکن اس عورت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں کروں گا. کہا ادھر اندر آؤ. اس ایک اور دروازے کے اندر لے گئی. کیا دیکھتی ہے کہ ایک لکڑی کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے. اس لکڑی کی ٹیبل پر ایک خوبصورت چھوٹا بچہ جس کی عمر 5-6 سال رہی ہوگی, خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے.
اور اسی ٹیبل پر ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، وہیں پر جا کر یہ عورت بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم بڑے نیک ہو، شریف انسان ہو، میرے چیخنے کی دیر ہے، میرے چلانے کی دیر ہے، چاروں طرف سے تم گھیر لیے جاؤ گے، اور میں صرف اتنا بولوں گی کہ اس آدمی نے میری عزت کو چھلنی چھلنی کر دیا، بس تمہارا حال کیا ہوگا؟ تمہاری شرافت نیلام ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے اچھا دن میں عبادت اور حال یہ ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو اور عورتوں کے ساتھ یہ غلط کام بھی، تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، ارتھی نکل جائے گی۔ چلو 3 آپشن دیتی ہوں میں تمہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر میں نہیں چھوڑوں گی۔ سنن نسائی کی روایت، اللہ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت نے 3 آپشن دیے۔ پہلا آپشن، آئے حضرت جی میرے ساتھ زنا کرو، آؤ میں تیار ہوں تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے۔ کہا نہیں۔ دوسرا آپشن بتاؤ؟ کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس بچے کو قتل کرو، یہ چھری رکھی ہوئی ہے اس کو مارو۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہا پھر شراب پیو، یہ پوری بوتل جو رکھی ہوئی ہے اس کو پی لو اور جاؤ، میں تمہیں جانے دوں گی۔ 3 کام میں سے کوئی ایک کام تمہیں کرنا ہے۔ انہوں نے نظر آسمان پہ ڈالی، کہا اللہ زنا کرنا بھی حرام، قتل کرنا اس سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ قتل۔ اس بچے نے میرا کیا بگاڑا جو اس کو میں ماروں؟ قتل نہیں کر سکتا۔ اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ یہ عورت مجھے برے کام کے لیے اکسا رہی ہے کہ برا کام کر لو، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ منہ کالا کروں۔ ان دونوں سے شراب پینا تو چھوٹا گناہ ہے، چلو یہی پی لیتا ہوں کیونکہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور جان بچانا بھی ضروری ہے، تو چلو حرام چیز پی لیتا ہوں۔ یہ زنا تو نہیں ہے، یہ کم سے کم قتل تو نہیں ہے، کسی کو بے قصور تو نہیں مار رہا ہوں اور اس کی عزت سے کھلواڑ تو نہیں کر رہا ہوں۔ اے اللہ میرے جرم کو معاف کر دینا۔ اس نے یہ کہہ کر شراب کی بوتل اٹھائی اور پوری کی پوری بوتل وہ شراب کی پی جاتا ہے۔ اس عورت نے کہا رکو ابھی چلے جانا۔ تھوڑی دیر روکا، شراب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، اور جب شراب پینے کے بعد اس کی عقل ختم ہو گئی اور چلی گئی اور یہ نشے میں دھت ہو گیا، تو اس کے ہاتھ میں چھری تھی، کہا اس بچے کو قتل کرو۔ اس نے شراب کے نشے میں آ کر اس بچے کو قتل بھی کر ڈالا، اس بچے کو مار بھی ڈالا۔ پھر اس عورت نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے اوپر سوار کیا، اپنے کپڑے بھی اتارے اور اس کے بھی کپڑے اتارے، اور شراب کے نشے میں اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اس کے ساتھ جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر لیا۔ میرے بھائیوں پھر وہاں سے یہ بچا اور آیا، مایوس رہا پوری زندگی۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ میرے بھائیوں کہ کہاں تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب کے بعد وہ 3 گناہ کر بیٹھا، یعنی شراب پینے کے بعد وہ قتل بھی کر بیٹھا اور شراب پینے کے بعد وہ زنا بھی کر بیٹھا۔ شراب تو پی تھی، یعنی شراب نے اس سے سارے گناہ کروا دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شراب کو چھوڑنا پڑے گا، نماز پابندی سے پڑھنا پڑے گی، اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نماز کے لیے ہم اپنے رب کے لیے کیا کیا چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی، آپ کو شرک سے بچنا پڑے گا، آپ کو اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا پڑے گا، یتیموں کو دیکھنا پڑے گا۔ 10 چیزیں تھیں لیکن میری ہمت اب جواب دے چکی ہے، کنٹینیو پروگرام کر کر کے میں تھک چکا ہوں۔ میرے بھائیوں میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں، اور یہ میرے بہار کا آخری پروگرام تھا۔ میں کل اب لکھنؤ کے لیے جا رہا ہوں، مشکل سے 2 دن لکھنؤ رہوں گا اور اس کے بعد پھر میں بامبے چلا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے۔ اے اللہ شراب نوشی سے ہمیں بچا لے، اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شراب کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور بار اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔